آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ میں. گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کا یہ 19th ایپیسوڈ ہے چیپٹر 5 کے اندر. ہم چیپٹر 5 کے جو باقی کانسیپٹس رہ گئے تھے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اس ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں کہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس میں میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. کومل ہماری مدد کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے, مختلف کانسیپٹس کے درمیان کنیکشنز بنانے کے حوالے سے. آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال پیدا ہونے چاہیے. آپ کی کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی طریقے سے کنیکشنز بنا سکیں. اس سفر میں سوال پوچھنے کا عمل ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لرننگ کے حوالے سے, سمجھ کے حوالے سے, سیکھنے کے حوالے سے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا نیا ایپیسوڈ شروع کریں اور ڈسکس کریں کہ یہ کس طرح کنیکٹڈ ہے اپنے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, میں کومل سے درخواست کروں گا کہ آج کی کوٹ آپ کو بتا دیں. Do not judge my intelligence by the answers I give, but instead by the questions I ask. یہ کوٹ مارک میکگریگن کا ہے. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ اس کوٹ کے اندر بھی جو سب سے اہم بات آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں کیا الجھن پیدا ہوتی ہے جس کے بعد آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں. یہ الجھنیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی چیز انکنسسٹنٹ ہو جاتی ہے, کنسسٹنٹ نہیں رہتی. فوری طور پہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ ایسے ہونی چاہیے تھی. یہ جو عمل ہے, یہ جو الجھن کا عمل ہے, یہ جو انکنسسٹنسی کے بعد پریشانی کا عمل ہے, یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے سوال پوچھنے کے لیے. اور آپ سوال کرتے ہیں, آپ آپس میں سوال کرتے ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ اپنے کولیگ سے سوال کرتے ہیں, آپ اپنے انسٹرکٹر سے سوال کرتے ہیں. تو ناظرین ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آج کا جو 19th ایپیسوڈ ہے آپ کو جیسا کہ سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, میں آپ کو ایک جنرل پرابلم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایک بہت ہی جنرل, ایک سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کی ریسٹرکٹڈ فارمز ہم پہلے سالو کر چکے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اس کی ریسٹرکٹڈ فارم سالو کر چکے ہیں, سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ طریقے ہمیں معلوم ہیں, وہ ایکشن آئٹمس ہمیں معلوم ہیں, وہ الگورتھمس ہمیں معلوم ہیں اس کی ریسٹرکٹڈ فارم سالو کرنے کے. تو کیا وہی الگورتھمس ہم اس جنرل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک نیٹ ورک فلو پرابلم نظر آ رہا ہے. اس میں ایک خاص اسپیشل نوڈ ایس ہے اور ایک خاص اسپیشل نوڈ ٹی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایس سے ہم فلو کروائیں ٹی کی طرف, سورس سے فلو کروائیں ٹی کی طرف, سورس سے میکسیمم فلو کروائیں ٹی کی طرف. جب فلو کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایج کیپیسٹیز آ جانی چاہیے کہ مختلف ایجز کے اوپر مختلف کیپیسٹیز پاسبل ہیں فلو کی. کسی ایج میں سے آپ دیکھیے اے سے بی کو جو ایج جا رہی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 2 ہے, 2 سے زیادہ فلو اس میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح سی سے ڈی پہ جو ایج جا رہی ہے اس پہ کیپیسٹی 1 ہے. تو مختلف ایجز کی مختلف کیپیسٹیز ہیں, یہ اپر باؤنڈس ہیں کیپیسٹیز کی. تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں میکسیمم فلو کیا ہوگا, وہ ہم پہلے بھی نکال چکے ہیں, لیکن اب ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ. تو منیمم کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب پر یونٹ فلو کے ساتھ ایک کاسٹ کا نمبر بھی ایسوسیٹڈ ہو گیا ہر ایج کے ساتھ جو مختلف ہے. فار ایگزامپل اے سے بی کی آپ ایج اگر دوبارہ دیکھیں تو اس پہ جیسے میں نے آپ سے کہا اس کی کیپیسٹی اپر باؤنڈ اس کی 2 ہے, لیکن اس کا جو کاسٹ ہے پر یونٹ فلو کی وہ 8 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے 2 یونٹس فلو کر سکتے ہیں اور پر یونٹ کاسٹ 8 ہے. اگر 2 یونٹس فلو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ٹوٹل کاسٹ اس میں سے 16 ہوگی. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں آپ کو تختی پہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ آپ کی کیپیسٹیز ہیں, یہ ساری آپ کو کیپیسٹیز نظر آ رہی ہیں ڈائریکٹڈ ایجز کے اوپر. جیسے کہ پہلے ہم یہ پرابلم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیپیسٹیز اپر باؤنڈس ہیں ہمارے پاس, یہ بھی اپر باؤنڈس ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بلیک سے دکھا دیتا ہوں, یہ آپ کی کاسٹ ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں. 2 کی کاسٹ ہے, یہ 5 کی کاسٹ ہے, یہ 8 کی کاسٹ ہے, یہ مختلف کاسٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اب جو پرابلم ہے ہمارے پاس
وہ ہم یہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کریں ایٹ منیمم کاسٹ. تو دو پرابلم آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں, میکسیمم فلو اور منیمم کاسٹ. کومل, آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی تھیں اس سلسلے میں؟ ہم اس کیس میں اپر باؤنڈس کنسیڈر کریں تو کیا کسی اور لوور باؤنڈز نہیں ہیں تو کیا کسی اسٹیج پہ ہم لوور باؤنڈس کو بھی کنسیڈر کریں گے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ ہم جو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال رہے ہیں تو کیا کسی اسٹیج پہ ہم میکسیمم فلو ایٹ میکسیمم کاسٹ بھی نکالیں گے؟ جی, تو یہ دونوں اہم سوال ہیں جو آپ نے پوچھے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اپر باؤنڈز ہیں تو کیا لوور باؤنڈ بھی اگر ہم ڈال دیں تو وہ اور بھی زیادہ پرابلم جنرل ہو جائے گا, اور اس کو ہم آج یقیناً ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو دوسرا پرابلم آپ نے پوچھا کہ ہم فلو نکال رہے ہیں اس کے اندر, تو فلو کے اندر کیا ہم میکسیمم کاسٹ پہ یا انکریزڈ کاسٹ پہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے, تو اس کی کامن سینس تو کوئی نہیں بنتی, اس لیے کہ ہم ہمیشہ منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاسٹ کو. لیکن جو ٹیکنیکس ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ بالکل جنرل ہوں گی, ان کو ہم میکسیمم کاسٹ پہ یا انکریزڈ کاسٹ پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب آپ ناظرین دوبارہ سے اس پرابلم کو دیکھیے اور یہ سوچنے کی کوشش کیجیے. یہ جو آپ کا عمل ہے کومل, تمہارے سے بھی میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس وقت, کہ اس پرابلم کے اندر ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سوچنے کی کوشش یہ کیجیے کہ کیا اس کے کوئی ریسٹرکٹڈ پرابلمس, اس کے کوئی اسپیشل کیسز آپ نے پہلے کبھی سالو کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے یا کیے تھے سالو. میں اپنی الگورتھمس کی کلاس جب لے رہا تھا لاسٹ منڈے کو, تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی نیا پرابلم دیا جائے تو آپ اس کو کیسے سالو کریں گے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گی ایک ایسے پرابلم کے ساتھ جو پہلے میں سالو کر چکی ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا رشتہ بنانے کی, میں اس کے کنیکشن بنانے کی کوشش کروں گا یا کروں گی ایک ایسے پرابلم کے ساتھ جو ہم پہلے سالو کر چکے ہیں, اور پھر میں یہ دیکھوں گا یا دیکھوں گی کہ کیا یہ نیا پرابلم, یہ بالکل ایک نئی صورتحال میں جو ایک پرابلم مجھے ملا ہے, کیا یہ اس طریقے سے سالو ہو سکتا ہے جس طریقے سے ایک کنیکٹڈ پرابلم سالو ہو سکتا تھا یا نہیں. تو ناظرین, میں آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس پرابلم کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. اس کا سولوشن نکالنے کا طریقہ یاد کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا کسی بھی نئے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو بنیادی بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں, یہ جد و جہد کریں کہ کیا اس سے ملتا جلتا پرابلم, کیا اس کا اسپیشل کیس پرابلم, کیا اس سے ریسٹرکٹڈ پرابلم آپ پہلے سالو کر چکے ہیں یا نہیں. اگر کر چکے ہیں تو اس کا سولوشن کیا اس پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ کن حالات میں ہو سکتا ہے, کن ماڈیفیکیشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ناظرین, ہم آگے چلتے ہیں, لیکن اس پرابلم کو آپ یہ جو کنیکشن والی میں نے آپ سے بات کی اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک فیلنگ بن جائے پہلے, شاید آپ اس سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے دے سکیں. ایک فیلنگ بن جائے کہ یہ جو پرابلم ہم نے, یہ جو جنرل پرابلم ہم نے پوز کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے. تو ناظرین, یہ آپ کے سامنے اس کا جواب ہے, اس کا سولوشن ہے. یہ کیسے ہم نے نکالا یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ کیسے کنیکٹ ہوگا ان پرابلمس کے ساتھ جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ ذرا اس میں دیکھیے, یہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سولوشن جو ہے یہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالتا ہے. تو ناظرین, یہ میکسیمم فلو کیوں میکسیمم فلو ہے؟ اس میں فلو ہو رہا ہے 3 یونٹس کا, اور آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں اگر آپ کو تختی پہ دوبارہ دکھانے کی کوشش کروں, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 3 سے زیادہ کا فلو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کہ ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 3 کے برابر ہے. اس کا مطلب فلو 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو سیٹل ہو گئی کہ یہ میکسیمم فلو ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ ذرا زیادہ مزیدار بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, اس کو دیکھنا کہ کیا یہ منیمم کاسٹ بھی ہے یا نہیں. آپ اگر, یہ تو چھوٹا سا پرابلم ہے, آپ اس کو مختلف طریقوں سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور چیک کرنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منیمم کاسٹ پہ یہ سولوشن نکلا ہے. کاسٹ کتنا ہے اس میں؟ یہ جو پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے, 1 یونٹ یہاں سے فلو ہو رہا ہے, اس میں کاسٹ 8 کی آئی ہے. یہ آپ دیکھیں 8 کی کاسٹ آئی ہے. یہ جو گرین پاتھ ہے اس میں کاسٹ 5 کی آئی ہے, اس لیے کہ جو ٹوٹل کاسٹ آ رہی ہے وہ صرف اس ایج کی وجہ سے آ رہی ہے, باقی ایجز کی کاسٹ 0 تھی, تو یہ 5 کی آ گئی. اس کے بعد جو بلو پاتھ تھا وہ یہ والا ہے, اس میں کاسٹ 4 کی آ رہی ہے,
ایک یونٹ کی کاسٹ یہ 4 بھی آگے اس میں جمع ہو گئی. اور اس کے علاوہ اب ایک اور بات ہمارے پاس جی گرین کے اندر میں نے یہ مس کر دیا تھا آپ کو, میں نے آپ کو غلط جواب بتایا تھا. گرین جو ہے وہ یوں کر کے جا رہا ہے, اس میں ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 5+2 کی ہے. تو اب یہ ٹوٹل کاسٹ جو ہوئی اس میں وہ 8 + 5 13 13 15 + 4 19 کی کاسٹ آئی. یہ ٹوٹل کاسٹ آئی ہے. آپ اس کو چیک کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کاسٹ اس سے کم پر کیا ہم یہ میکسیمم فلو 3 یونٹ کا نکال سکتے ہیں یا نہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی اس کی منیمم کاسٹ ہے. تو اب آپ آگے چلیں اور میں دوبارہ وہی سوال آپ سے پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ سولوشن دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ ہم یہ پرابلم یا اس سے ملتا جلتا پرابلم پہلے سالو کر چکے ہیں یا نہیں. کومل آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے کوئی سب پرابلمز ہم نے پہلے سالو کیے ہیں؟ میرے خیال میں ہم میکسیمم فلو تو نکال چکے ہیں. اگرچہ پچھلے کیس میں ہم نے کاسٹ کے بغیر کیا تھا, تو اس کیس میں اگر ہم کاسٹ کو اگنور کر دیں تو ہم یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. تو آپ ناظرین آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کومل کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کاسٹ کو اس میں سے نکال دیں, جیسا کہ آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے ہم نے میں دوبارہ سے آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ جو کاسٹ ایسوسیٹڈ تھیں, یہاں پہ 8 تھی, یہاں پہ 5 تھی, یہاں پہ 2 تھی, ان کو ہم نے یہاں پہ دیکھیے اس پرابلم کے اندر ہم نے ان کاسٹ کو اگنور کر دیا, اور اب اگنور کرنے کے بعد ہم صرف میکسیمم فلو نکال رہے ہیں. تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں, یہ پرابلم ہمیں آتا ہے پرابلم سالو کرنا. نئی بات اس کے اندر جو آئی ہے اس پرابلم کے اندر وہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ کاسٹ بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم منیمم کاسٹ پہ یہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین اگر آپ اس پرابلم کو دیکھیں, یہ وہی پرابلم ہے لیکن میں آپ کو اس ڈائیگرام کے اوپر ایک نیا پرابلم پوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں ہم 1 یونٹ کا فلو کروانا چاہ رہے ہیں, صرف 1 یونٹ کا فلو کروانا چاہ رہے ہیں ایس سے ٹی تک, اور وہ آپ کئی پاتھس کے ذریعے کروا سکتے ہیں. جیسا کہ کومل تم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم کئی پاتھس کے ذریعے اس میں 1 یونٹ کا فلو کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی 1 یونٹ کا فلو ہو سکتا ہے. ہم ادھر سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی 1 یونٹ کا فلو ہو سکتا ہے. ہم ادھر سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی 1 یونٹ کا فلو ممکن ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ 1 یونٹ کا فلو جو ہم کروانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ ہم ایک پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, منیمم کاسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, پاتھ ایٹ منیمم کاسٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ پرابلم آپ نے ناظرین پہلے دیکھا تھا, کسی اور شکل میں دیکھا تھا, کسی اور نام کے ساتھ دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے کون سے طریقے اختیار کیے تھے؟ کیا وہ طریقے ہم یہاں پہ اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو کسی الجھن میں ضرور ڈالے گا اور ڈالنا چاہیے, اور آپ کو ایجیٹیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. کون آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہم نے فلو آف 1 یونٹ ایٹ منیمم کاسٹ کسی سٹیج پر سالو کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے, اس پرابلم کو کیا کہتے تھے؟ آئی تھنک اس پرابلم کو شارٹیسٹ پاتھ پرابلم کہتے تھے, جس میں ہم 1 یونٹ کا فلو یا ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے کسی بھی طریقے سے. جی ناظرین, تو ہم جب شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے تو ہم فلو کی بات نہیں کرتے تھے. اب صرف نئی بات یہ ہو گئی کہ ہم فلو کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم ایک پاتھ نکالنے کی بات کر رہے ہوں. تو یہ پرابلم, اس کا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ فلو آف 1 یونٹ ایٹ منیمم کاسٹ, تو اصل بات یہ ہوئی میں کس پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اور اس پرابلم کا سولوشن بھی ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. میں شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے پرابلم کی بات کر رہا ہوں جس کی ورڈنگ مختلف ہے. تو یہ ناظرین آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ اگر میں ایک مختلف ورڈنگ میں کوئی بات کہتا ہوں تو آپ پہچان سکیں, آپ ریکگنائز کر سکیں کہ یہ تو اصل میں یہ پرابلم تھا. تو اب مطلب یہ ہوا کہ ہم 2 پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ہم میکسیمم فلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسے گراف میں جس میں اپر باؤنڈس بھی ہیں, لوور باؤنڈس بعد میں آ جائیں گے, ابھی ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس میں شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین آپ کو اس چیز کو ذرا اپریشیٹ کرنا چاہیے, 1 منٹ کے لیے ذرا وقفہ دیں, ذرا سوچیں کہ یہ دونوں پرابلمس ہم سالو کر چکے ہیں الگ الگ. ہم میکسیمم فلو فرام اے سورس ورٹیکس ٹو اے ٹی ورٹیکس ایک نیٹورک گراف میں نکال چکے ہیں. ہمارے پاس ایفیشینٹ الگوریتھمس ہیں, اگرچہ وہ سوڈو پالینومیل تھے لیکن وہ ہمارا کام کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایگزیکٹ الگوریتھم بھی ممکن ہو سکتے ہیں, اگرچہ وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیے تھے.
तो मैक्सिमम फ्लो निकालने का भी हमारे पास तरीका मौजूद है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का भी हमारे पास तरीका मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो एक्शन आइटम्स को, इन दो तरीकों को, इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट निकाल सकें। तो असल प्रॉब्लम हमारा आज का ये है कि किसी तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को भी हम अपने जहन में रखें, हम उनका ख्याल रखें कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो हमें, जब हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो वो हमें यूनिट फ्लो निकालने में हेल्प करेंगे, यूनिट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू टी एट मिनिमम कॉस्ट, विच मीन्स आर शॉर्टेस्ट पाथ। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमें मैक्सिमम फ्लो निकालने का तरीका भी आता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को हम मिक्स करने की कोशिश कैसे करें, इन दोनों को एट द सेम टाइम अप्लाई करने की कोशिश, ये हमारा आज का चैलेंज है। थोड़ा सा इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइड पे आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे हमें एक स्पेशल केस मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम कॉस्ट प्रॉब्लम का एक स्पेशल केस आपको मैंने यहाँ दिखाया है, और इसमें आप देखें आपको स्पेशल केस नज़र आएगा कि यहाँ पर एज कैपेसिटीज अब 1 से ज़्यादा नहीं। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम हुआ उस प्रॉब्लम का जो हमने पहले डिस्कस किया था। आप देखें तमाम एज कैपेसिटीज 1 है। जो कॉस्ट हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर, जिसको हम कैटेगरी 2 प्रॉब्लम कहते हैं, मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट का मतलब आपके ख्याल में क्या होगा? आप ये पहचान सकते हैं नाजरीन कि मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट एक ऐसे नेटवर्क ग्राफ के अंदर, और कमल मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट एक ऐसे नेटवर्क ग्राफ के अंदर जहां पे एज कैपेसिटीज 1 से ज़्यादा नहीं है, उसका क्या मतलब होगा? क्या हमने इस तरह का प्रॉब्लम या उसका कोई स्पेशल केस पहले कभी सॉल्व करने की कोशिश की है क्लास में? जी, अब आई थिंक हम एज डिसजॉइंट पाथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले एज डिसजॉइंट पाथ निकाल तो चुके हैं विदाउट कॉस्ट, तो इस केस में हम कॉस्ट को भी कंसिडर करें। तो कोमल, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एज कैपेसिटीज़ को 1 पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो आपका जो जनरल प्रॉब्लम था मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स निकालने के प्रॉब्लम पे एट मिनिमम कॉस्ट। तो मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ तो हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन अब मिनिमम कॉस्ट इसमें शामिल हो गई। ये एक नई बात है। तो नाजरीन, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, फाइंडिंग मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स और फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ। ये 2 प्रॉब्लम्स को अगर किसी तरीके से हम मिला सकें, मिक्स कर सकें कि ये दोनों मसाइल हमारे एक साथ हल हो जाएं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इससे पहले कोमल, आपको याद होगा कि हम मैक्सिमम वेटेड मैचिंग या मिनिमम वेटेड मैचिंग हम निकालने की कोशिश कर रहे थे एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में, जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है। और इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम ये करते थे कि हम, जैसा कि आपको मैं तख्ती पे दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा बाईपार्टाइट ग्राफ था। इसमें हम एक एस वर्टेक्स ऐड कर लेते थे, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और एक टी वर्टेक्स ऐड कर लेते थे, और यहाँ पे एज कैपेसिटीज 1 की डाल देते थे, यहाँ पे भी, और इन पे कॉस्ट 0 की डाल देते थे, जो कि यहाँ पे शो नहीं की हुई। और उसके बाद अगर हम मिनिमम वेटेड मैचिंग निकालना चाहते थे तो इस ग्राफ में हम बेसिकली वही बात हो गई कि हम मैक्सिमम फ्लो एट मिनिमम कॉस्ट निकालते थे, या मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ या वर्टेक्स डिसजॉइंट पाथ्स, वो दोनों इसमें बराबर होते थे, वो एट मिनिमम कॉस्ट निकालने की कोशिश करते थे। तो अब आप याद कीजिए नाजरीन कि इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, ये हम कैसे करते थे? आप देखिए, आपको दोबारा ग्राफ पे नज़र आ रहा है कि हम मिनिमम कॉस्ट मैचिंग ऑफ ए फिक्स साइज भी हम, आपको याद होगा कि निकालने की हमने कोशिश की, और वो हमारा जो एल्गोरिथम नंबर 1 था और एल्गोरिथम नंबर 2 था, ये एल्गोरिथम 2 की बात हो रही है, जिसमें हम कहते थे मैचिंग ऑफ साइज 1, मैचिंग ऑफ साइज 2 और मैचिंग ऑफ साइज 3, वो बढ़ती जाती थी, और किस तरीके से हम उसके बाद कंप्लीट मैचिंग निकाल लेते थे, परफेक्ट मैचिंग निकाल लेते थे ऑफ मिनिमम कॉस्ट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह का ग्राफ हम बना लेते थे, और उसमें हम फ्लो ऑफ 1 यूनिट कराते थे, ऑफ 1 यूनिट एट मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते थे,
اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ناظرین یاد ہوگا اس کو ریورس کر دیتے تھے. تو منیمم کاسٹ پرابلم فار اے فکسڈ فلو بھی ہم سالو کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس کافی ایکسپرٹیز ہے. آپ کو وہ ساری کانسیپٹس وہ سارے ایکشن آئٹمز ریوائز کر لینے چاہیے, اس لیے کہ اب ان کی واقعی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس طرح سے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقے سے آپ انٹیلیجنٹلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں ان کانسیپٹس کو جن کو پہلے آپ ان آئسولیشن استعمال کرتے رہے ہیں. لرننگ کے حوالے سے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے, اس لیے کہ آپ یہاں پہ اب کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے دو پرابلمس کے اندر. ایک شارٹیسٹ پاتھ پرابلم ہے اور ایک میکسیمم فلو فائنڈنگ پرابلم ہے. ان کو دونوں کو آپس میں کیسے کنیکٹ کریں کہ ہمارا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم سالو ہو جائے. تو ناظرین دیکھیے, ہم نے میکسیمم میچنگ کا میکسیمم پرفیکٹ میچنگ ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا, یہ ذرا آپ دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے شروع کر رہے ہیں ایک بائی پارٹائٹ گراف میں. ہم نے اس کے ساتھ ایس اور ٹی ورٹیسز ایڈ کر دیے تھے, اور ایس اور ٹی ورٹیسز ایڈ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا, ایس اور ٹی ورٹیسز ایڈ کرنے کے بعد ہم چونکہ منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایس سے ٹی تک ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے, اور وہ شارٹیسٹ پاتھ میں سے جو بائی پارٹائٹ گراف کی جو ایج استعمال ہو رہی ہوتی تھی وہ ہم کہتے تھے کہ اب وہ میچنگ کا حصہ بن گئی ہے. یہ جیسے کہ آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہے, یہ اب میچنگ کا حصہ بن گئی ہے. جب یہ ہو جاتا تھا تو پھر ہم اس نیٹ ورک گراف کے اندر اس پاتھ کو جو ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکالا تھا اس کو ہم ریورس کر دیتے تھے. جب ہم اس کو ریورس کرتے تھے تو وہ صورتحال آپ کو اس گراف میں نظر آ رہی ہے. باٹم گراف کے اندر یہ آپ کا باٹم گراف ہے, اس میں ہم نے جو پاتھ نکالا تھا, جو شارٹیسٹ پاتھ نکالا تھا, اس کو ریورس کر دیا, اور اب ہم ایک مزید دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم ایک پاتھ نکالتے تھے, اور وہ پاتھ آپ کو وہ شارٹیسٹ پاتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں, جان چکے ہیں. یہ جو سیکنڈ شارٹیسٹ پاتھ نکلتا تھا یہ آپ کو انشور کراتا تھا کہ اب ہمیں منیمم ویٹڈ میچنگ آف سائز 2 ہمیں مل گئی ہے, جو کہ اس بائی پارٹائٹ گراف میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں منیمم ویٹڈ میچنگ آف سائز 2, ایک تو یہ 4 والی ایج اور ایک یہ 9 والی ایج ہے. تو اس طریقے سے ہم کرتے تھے. میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں, ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے, ہم اس کی ایجز کو ریورس کر دیتے تھے, ہم دوبارہ شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے, اور اس طرح سے ہم آگے چلتے جاتے تھے. یہ ہمارا طریقہ تھا. ایک طریقہ ہمارا یہ تھا, اور اس میں ہم پالینومیل ٹائم میں, آپ کو یاد ہوگا, ہم پالینومیل ٹائم میں یہ پرابلم سالو کر لیتے تھے. دوسرا طریقہ ہمارا یہ تھا کہ ہم کسی بھی میچنگ سے شروع کر دیتے تھے. انفیکٹ آئیڈینٹی پرموٹیشن سے ہم شروع کر دیتے تھے, یاد ہے کومل آپ کو؟ جی جی. تو پھر ہم یہ کرتے تھے کہ آئیڈینٹی پرموٹیشن ہم نے لے لی ہے, اس کے بعد ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آئیڈینٹی پرموٹیشن کو منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ کی طرف لے کے جائیں. تو ہم ایک نیٹ ورک گراف بناتے تھے, اور اس میں جو آئیڈینٹی پرموٹیشن کے کورسپونڈنگ جو پرفیکٹ میچنگ کی ایجز ہوتی تھیں ان کو ریورس کر دیتے تھے, جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ یہ آئیڈینٹی پرموٹیشن کی ایک ایج ہے, اس کے کورسپونڈنگ یہ ہم نے ان ایجز کو ہم نے ریورس کر دیا, اور اسی طرح یہ آئیڈینٹی پرموٹیشن کی میچنگ کے کورسپونڈنگ ایک ایج ہے, تو ہم نے یہاں پہ ایک پاتھ ریورس کر دیا, اور اسی طرح ہم نے یہ اس کے کورسپونڈنگ بھی. اور اب اس گراف میں اگر آپ دیکھیں ناظرین, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکلز بن گئے, اور نیگیٹو ویٹ سائیکل بننے کا کچھ مطلب ہے. ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل بننے کا یہ مطلب ہے کہ اس میچنگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کی ویلیو کو, اس پرفیکٹ میچنگ کو ہم ایک ایسے میچنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں جس کا ویٹ اس سے کم ہو. ہم منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ دو طریقے ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے. ایک تو یہ کہ آپ شارٹیسٹ پاتھ نکالیں, ریورس کر دیں, پھر شارٹیسٹ پاتھ نکالیں, پھر ریورس کر دیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی میچنگ سے, کسی بھی پرفیکٹ میچنگ سے شروع کر دیں, اور آہستہ آہستہ منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ کی طرف چلنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ ویٹ آف دا پرفیکٹ میچنگ کو امپروو کرتے جائیں, اور یہاں تک کہ آپ کو منیمم ویٹ پرفیکٹ میچنگ مل جائے. تو یہ دو طریقے تھے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو طریقے ہم نے ڈسکس کیے تھے, ان میں پرائر نالج آپ کے سامنے ہے, یہ سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ
समरी है उस तमाम चीज़ों की जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। पहला तरीका ये था कि हम मैक्सिमम फ्लो निकाल लेते थे या दूसरे अल्फाज में परफेक्ट मैचिंग निकाल लेते थे और उसके बाद नेगेटिव साइकिल्स को रिमूव करने की कोशिश करते थे। और इस तरीके में आपको याद होगा कि जो हमारा एल्गोरिथम बनता था वो सूडो पॉलिनोमियल। दूसरा तरीका ये था नाज़रीन जो अब तक हम करते आए हैं कि सक्सेसिव शॉर्टेस्ट पाथ मेथड इसको हम कह सकते हैं कि पहले शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, फिर दोबारा शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, पुराने पाथ को की एजेस को रिवर्स सक्सेसिवली हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते जा रहे हैं। तो मज़े की बात यह है कोमल, जो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हमारी प्रायर नॉलेज आज की यही हमारी न्यू नॉलेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपने मुझे याद नहीं कराया कि प्रायर नॉलेज क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ये सोच लें कि प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले या कोई सा लेक्चर भी शुरू करने से पहले। जो मज़े की बात है वो ये कि आज की जो प्रायर नॉलेज है वो वही आज की न्यू नॉलेज भी है। उसमें हम देखते हैं क्या कहाँ पे हमें रद्दोबदल करना पड़ेगा, कहाँ पे हमें अपने नए कॉन्सेप्ट कुछ ऐड करने पड़ेंगे या उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन अब ये दोबारा से आप देखिए कि ये कैटेगरी 2 प्रॉब्लम है जिसमें एज कैपेसिटीज़ 1 है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैक्सिमम एज डिसजॉइंट पाथ्स का है एट मिनिमम कॉस्ट। ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक फीलिंग दिलाने की कोशिश करूं। कुछ हम क्लेम्स करेंगे इसके अंदर जो कि हमने पहले भी किए थे और उनके प्रूफ्स को आप देखिएगा कि किस तरीके से वो पुराने जो क्लेम्स थे उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं नए क्लेम्स के अंदर और उनके प्रूफ्स को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं नए प्रूफ्स के अंदर। ये आपके सामने वही ग्राफ है जो हमने शुरू में आपको दिखाया था। इसमें अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ लें तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप लेंगे तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि आपने फ्लो ऑफ 1 यूनिट एट मिनिमम कॉस्ट ले लिया हमने। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेने का यहाँ पर एक मतलब है और वो ये है कि फ्लो ऑफ 1 यूनिट एट मिनिमम कॉस्ट। लेकिन अगर हम कोई सा पाथ ले लें, एनी पाथ, तो उसका मतलब ये होगा कि फ्लो तो हो जाएगा एक यूनिट का। कोमल, ये तो आप इसमें याद रखें और इसका ख्याल रखें कि फ्लो तो एक यूनिट का हो जाएगा लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज नहीं होगी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा आप जरा ये गौर से देखिए। यहाँ पे ये आप देखिए कि हमने एक यूनिट का फ्लो करा दिया और ये मिनिमम कॉस्ट पे फ्लो नहीं कराया इसलिए कि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। अब आप इस साइकिल के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें, इस साइकिल के अंदर, तो इसमें देखें ये जो पाथ था ये हमने उल्टा कर दिया। ये जो पाथ था ये हम उल्टा कर देंगे और इसकी एज वेट्स को हमने माइनस कर दिया। तो ये 9 जो था यहाँ -9 हो गया। इस पाथ में आप देखें तो -9 की एज आ रही है, इस पाथ में +5 की भी एज आ रही है, इसमें +2 की भी एज आ रही है। तो इसमें एक नेगेटिव वेट साइकिल बन गया है जो -2 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़रा गौर से देखें इस साइकिल को और इस साइकिल में घूम जाएं, इस नेगेटिव वेट साइकिल में आप घूम जाएं किसी तरीके से, तो आप देखें कि अगर आप इस में घूम जाते हैं, उसी साइकिल की डायरेक्शन में घूम जाते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ। ये आप देखिए नाजरीन, तो ये एज वापस आ जाएगी और जो दूसरी एज शामिल होगी, जो नया पाथ बनेगा वो इससे कम का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ और इससे कम का बनेगा और कितनी इंप्रूवमेंट होगी, आपका जो नया पाथ बनेगा वो पुराने पाथ से कितना छोटा होगा, वो एग्जैक्टली उतना छोटा होगा जितना कि इस साइकिल का जो नेगेटिव वेट आ रहा है, नेट नेगेटिव वेट आ रहा है -2 का, उतना ही छोटा होगा। तो आप नाज़रीन देखिए कि इस साइकिल का वेट 9 था और अब जो नया साइकिल हमारे पास बना उसकी वैल्यू, मैं इसको ज़रा क्लीन कर दूं फिर मैं आपको दिखाता हूं, उसकी वैल्यू आएगी 5 + 2 7। तो 9 में से अगर आप 7 निकालें तो आपके पास +2 आ जाते हैं। तो नेगेटिव वेट साइकिल जो आपको यहाँ पे बन रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि नेगेटिव वेट साइकिल यहाँ मौजूद है। खतरे की घंटी है ये। खतरे की घंटी इस लिहाज से नहीं है कि अब आप शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते, खतरे की घंटी, बल्कि ये एक तरह से आपको एक नया रास्ता बता रही है, एक नया एवेन्यू आपके लिए, एक दरवाज़ा खोल रही है कि आप अपना जो फ्लो था एक यूनिट का, जो आप ज़्यादा प्राइस पे करवा रहे थे, ज़्यादा कॉस्ट पे करवा रहे थे, 9 यूनिट्स पे करवा रहे थे, वो आप उसको कम कर सकते हैं। और कितना कम कर सकते हैं, जितना कि वेट ऑफ द
نیگیٹو سائیکل اس کے اندر ہے -2، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سے آپ 7 کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ نہ لیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نیگیٹو ویٹ سائیکل بن سکتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل بنیں گے تو ہم اپنا فلو کو، اس کی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر اب آپ سلائیڈ جو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ شارٹیسٹ پاتھ لیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیے ناظرین کہ پھر نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں بنیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک بات ہے کہ اگر آپ شارٹیسٹ پاتھ نہیں لیں گے تو نیگیٹو ویٹ سائیکل بن جائیں گے، اگر آپ شارٹیسٹ پاتھ لے لیں گے تو نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں بنیں گے۔ اس چیز کو ذرا اور غور سے دیکھیے، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فلو کی کاسٹ کو امپروو نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین یہ کلیمز ہیں جو آپ کو پروف کرنے کی، فارملی پروف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں، ہم نے فارمل طریقے سے ان کو پروف نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے وہ تمام آپ کو گر بتا دیے تھے جو آپ کو پروف کرنے کے لیے آپ کو یوزفل ہوں گے۔ ان کو بھی پروف کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ آپ دیکھیے کلیم نمبر 1 وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اف دیر از اے نیگیٹو ویٹ سائیکل آف -k ان اے نیٹورک گراف، اور آپ کو یاد ہوگا ہم پاتھ نکالتے ہیں اور ان کی ڈائریکشنز کو ریورس کر دیتے ہیں، اور ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ویٹس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں، تو یہ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ سو اف دیر از اے نیگیٹو ویٹ سائیکل آف ویلیو -k، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا فلو ہو رہا ہے کسی گراف کے اندر، کسی نیٹورک گراف کے اندر، اتنا ہی فلو آپ مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ کو آپ k یونٹ کم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کلیم نمبر 1 ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کیجیے گا فارملی۔ آپ کا کلیم نمبر 2 یہ ہے کہ اف دیر از نو نیگیٹو ویٹ سائیکل ان اے نیٹورک گراف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نیٹورک میں جو فلو ہو رہا ہے اس کا کاسٹ آپ کم نہیں کر سکتے۔ اور یہ کلیم نمبر 3 یہ ہے کہ اف وی انکریمنٹ فلو آن اے شارٹیسٹ پاتھ اونلی دین دیر ول ناٹ بی اینی نیگیٹو ویٹ سائیکلس۔ تو یہ جو کلیم 3 آپ کا ہے یہ آپ کو راستہ بھی دکھا رہا ہے، انفیکٹ کلیم 2 بھی آپ کو راستہ دکھا رہا تھا، اور کلیم 3 بھی آپ کو راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کلیمز کو پروف کرنے کے بعد آپ ان کے اوپر ایک الگورتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نکلے گا۔ ناظرین یہ دیکھیے اس میں ہم آپ کو ایک گراف دکھا رہے ہیں، اور اس میں ایج ویٹس 1 ہے۔ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے ذرا، دیکھیے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں یا شارٹیسٹ پاتھ نہیں نکال رہے۔ یہاں پر آپ کی ایجز کی کیپیسٹیز ہیں، اور جو سیکنڈ ہے وہ آپ کی کاسٹ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کا یہ جو پاتھ نکالا ہے یہ انڈیڈ شارٹیسٹ پاتھ ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ پاس نکالیں گے وہ شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس پاتھ کو ہم یہاں پہ ریورس کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی جو کاسٹ ہیں ان کو بھی مائنس کر دیتے ہیں، اور اب ہم کلیم کرتے ہیں کہ کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکلز اس گراف میں نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو فیلنگ ہو جائے، یہ پروف تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد پروف کر سکیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں، اور وہ شارٹیسٹ پاتھ اس طرح سے گزر کے جا رہا ہے، اور اب ہم اس کو بھی ریورس کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس اب کوئی نیا پاتھ نکلنے کی گنجائش نہیں رہتی، اور اس طریقے سے ہم میکسیمم فلو یا میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ایٹ منیمم کاسٹ نکال سکتے ہیں۔ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر ایج کیپیسٹیز کی ویلیو 1 سے زیادہ نہیں ہے۔ آگے چلیں ناظرین، اب کلیم نمبر 1 اور نمبر 2 کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کی کوشش کریں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے ہم میکسیمم فلو نکال لیتے ہیں، جسٹ فائنڈ میکسیمم فلو، اینی میکسیمم فلو، اور یہ میکسیمم فلو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی ویلیو آپ کو جیسا کہ 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور میکسیمم فلو 3 کے برابر ہے۔ جب آپ نے میکسیمم فلو نکال لیا تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ یہ کہ اس فلو کی ڈائریکشنز کو آپ ریورس کر دیں، اگر کوئی کاسٹ اس میں آ رہی ہیں بیچ میں تو ان کو بھی آپ مائنس کر دیں۔ یہاں سے ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے یہ ریورس کر دیے اور ویٹس کو بھی مائنس کر دیا۔
تو اب اس گراف میں آپ دیکھیے، اس گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ سائیکل ہو سکتا ہے بن گئے ہوں، اگر نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ مل گیا. اگر نیگیٹو ویٹ سائیکل بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نہیں بنا، اور ہم میکسیمم فلو تو اتنا ہی رہے گا لیکن اس کی کاسٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. کتنا امپروو کر سکتے ہیں؟ جتنا کہ نیگیٹو ویٹ سائیکل کا ویٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہاں پہ دیکھیے اس کی ویلیو، اس نیگیٹو ویٹ سائیکل کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر اس گراف میں جو آپ کو ریڈ میں نیگیٹو ویٹ سائیکل نظر آ رہا ہے اس کی ہم +4 اور اس کے بعد ہم -9 اور اس کے بعد +5 اور اس کے بعد اس میں -8. تو ان ساروں کو اگر آپ ایڈ کریں تو ہمارے پاس 8 کا نیگیٹو ویٹ سائیکل آ جاتا ہے. یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فلو کو اگر ری ڈائریکٹ کریں، اس نیگیٹو ویٹ سائیکل کے اندر ہی فلو کو ری ڈائریکٹ کر دیں اگر ہم، تو ہمیں اتنے ہی فلو کی ویلیو اتنی ہی رہے گی لیکن اس کی کاسٹ کو ہم 8 کے قریب کم کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو دوسری سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے سلائیڈ دوبارہ سے ریپیٹ کر دی ہے. یہاں پر اس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل آف -8 ہمارے پاس ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم فلو کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کریں، ریورس دی ڈائریکشن آف ایجز ان دا سائیکل، تو آپ دیکھیے کہ اب آپ کا جو فلو ہے اس میں آپ کو 8 کا انکریز مل گیا ہوگا. اور اس طریقے سے ہم نیگیٹو ویٹ سائیکل کو ہمیں آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ایک سٹیپ میں یہ نہ ہو سکے، ہمیں کافی سارے سٹیپس لگانے ہوں. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم میکسیمم یا منیمم ویٹڈ میچنگ نکال رہے تھے. تو اس کا یہ ایک طریقہ ہوا میکسیمم یا منیمم کاسٹ کا فلو نکالنے کا. آپ کے سامنے جواب موجود ہے. جب سارے نیگیٹو ویٹ سائیکل ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب فلو منیمم کاسٹ پہ ہو رہا ہے. اب فلو کی کاسٹ کو مزید آپ امپروو نہیں کر سکتے. تو ناظرین اب ذرا آپ دوبارہ سے ان چیزوں پہ نظر ڈالیے. ہم کمپلیکسٹی کیلکولیشنز کی بات اب اس وقت کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو سوال کومل کے ذہن میں آ رہے ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ڈسکس کر رہے تھے اور ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ان گرافس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے جہاں پہ ایج کیپیسٹیز 1 سے زیادہ نہیں تھیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان گرافس کے اندر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں انفیکٹ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے تھے ایٹ منیمم کاسٹ. تو یہ دونوں پرابلم جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ ہم نے کیے. اس میں 2-3 چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے. وہ یہ کہ اگر تو ہم 2 طریقے ہم نے ڈسکس کیے. ایک تو سکسیسو شارٹیسٹ پاتھ کا طریقہ تھا کہ ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے، ریورس کرتے تھے، پھر دوبارہ شارٹیسٹ پاتھ نکالتے تھے. یہ طریقہ ہم نے ڈسکس کیا. اور دوسرا طریقہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم میکسیمم فلو نکال لیتے تھے پہلے، یا میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکال لیتے تھے. اس کے بعد نیگیٹو ویٹ سائیکل بن جاتے تھے. اس کے بعد ان نیگیٹو ویٹ سائیکلز کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب وہ ختم ہو جاتے تھے تو پھر میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ہمیں مل جاتا تھا. تو ناظرین اب آپ 2 پرابلمس کو الگ کر کے دیکھیں. ایک تو میکسیمم فلو منیمم کاسٹ کا پرابلم تھا اور ایک میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم تھا. ان دونوں پرابلمس کو ان 2 مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کریں اور دونوں طریقوں سے مجھے یہ بتائیے، یہ سوچئے کہ آپ کے خیال میں نے جو ذکر کیا آپ سے 2 پرابلم یہ ہیں کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ، اور دوسرا پرابلم اس کا اسپیشل کیس ہے جس میں ایج کیپیسٹیز 1 ہوتی ہیں کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ایٹ منیمم کاسٹ. اور ان دونوں پرابلمس کو ہم سالو کر رہے ہیں 2 طریقوں سے. ایک سکسیسو شارٹیسٹ پاتھ کا طریقہ ہے جو کہ لگتا ایسا ہے کہ پالینومیل ٹائم میں ہمیں جواب دے دے گا، اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نیگیٹو ویٹ سائیکلز کو بننے دیں اور اس کے بعد ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. ان دونوں کی کمپلیکسٹی کیلکولیشن کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کون سا پرابلم کس طریقے سے اگر سالو کریں تو وہ پالینومیل ٹائم میں سالو ہو جاتا ہے، لیکن کون سا پرابلم پالینومیل ٹائم میں سالو نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ایک سوڈو الگورتھم بنانا پڑتا ہے جس میں کاسٹ کی
کیلکولیشن بھی آ جاتی ہیں, کاسٹ کے فیکٹرز بھی کمپلیکسٹی کیلکولیشنز کے اندر آ جاتے ہیں. اس مسئلے کو ہم پہلے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم میکسیمم یا منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ کسی بھی کمپلیٹ بائی پارٹائٹ میں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. ناظرین, اس میں ایک اور جو پرابلم جو کمل آپ پوچھنا چاہ رہی تھیں شروع میں, کہ ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کی تو بات کر رہے ہیں, اگر ہم ایک فکس فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنا چاہیں یا جو ریسٹرکٹڈ پرابلم تھا اس کے اندر میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ایٹ منیمم کاسٹ نہ نکالنا چاہیں بلکہ کے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ ایٹ منیمم کاسٹ نکالنا چاہیں, تو یہ تو ایک اسپیشل کیس ہے نا. آپ مجھے فکس فلو ایٹ منیمم کاسٹ, میکسیمم فلو کی بجائے فکس فلو, تو کمل آپ کے خیال میں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں طریقے وہ سارے یہاں پر بھی اپلیکیبل ہوں گے؟ جی بالکل, کہ آپ بغیر کسی چینج کے آپ وہی طریقے سارے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں فار فکس فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کے لیے. اس میں ایک اور جو پرابلم ارائز ہوتا ہے وہ ارائز ہوتا ہے کہ اگر ہم کے لانگسٹ ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنا چاہیں یا میکسیمم لانگسٹ ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنا چاہیں, جو کہ ایک اسپیشل کیس ہے اس ساری ڈسکشن کا جو آج ہم کرتے رہے. تو کومل, کیا آپ کے خیال میں آپ میکسیمم نمبر آف لانگسٹ ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کسی بھی نیٹ ورک گراف میں نکال سکتی ہیں؟ یہ ذرا مشکل سوال یا پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ لانگسٹ پاتھ نکالنا ان اٹ سیلف از اے ویری ہارڈ پرابلم. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لانگسٹ پاتھ نکالنا جو ہے وہ ایک مشکل پرابلم ہے. جی. تو لانگسٹ پاتھ پرابلم ہم سالو نہیں کر سکتے کسی جنرل گراف میں, نہیں, لیکن ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں تو ہم لانگسٹ پاتھ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. جی. تو اگر ہم اپنے گرافس کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ ہم صرف ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کا نیٹ ورک گراف ہے وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے, تو اس میں تو آپ لانگسٹ پاتھ نکال سکتی ہیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں لانگسٹ پاتھ آپ نکال لیں, لیکن اب ہم لانگسٹ پاتھ سے نکالنا چاہ رہے ہیں, ہم میکسیمم نمبر یا کے لانگسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں ایٹ منیمم کاسٹ. تو آپ کے خیال میں اب کیا کریں کہ پہلا لانگسٹ پاتھ تو ہمیں نکل آئے گا ہمارے پاس, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوگا, لیکن اس کے بعد ہم اس کی ایجز کو ریورس کر دیں گے, اس کے ویٹس کو بھی مائنس کر دیں گے, اب تو وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں رہے گا. جی, تو لیکن اب بھی ہم اگر دوبارہ لانگسٹ پاتھ نکالنا چاہیں تو ہم نان ڈائریکٹڈ نان ڈیگ میں بھی نکال سکتے ہیں. وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کیس میں ہمارے پاس پازیٹیو ویٹ سائیکل تو ہوگا ہی نہیں, تو پھر بھی ہم نان ڈیگ میں بھی ہم لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں, یہ ہم نے پہلے بھی میکسیمم ویٹڈ میچنگ میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو اب یہ کومل جو بات کہہ رہی ہیں اس پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں, یہ بڑی گہری بات ہے. یہ 2-3 کلیمز کو ایک ساتھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو سوچنے میں ذرا سی مشکل پیش آئی ہو. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے, اس میں 2 ورٹیسز ہیں ایس این ٹی, اور وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ویٹڈ بھی ہے. اس پہ کیپیسٹیز تو 1 ہے, اس کا مطلب یہ کہ کیپیسٹیز کو تو آپ بھول جائیں, لیکن کاسٹ موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم لانگسٹ پاتھ پرابلم کی بات کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے تو پہلی دفعہ تو آپ اس میں لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس پاتھ کو ریورس کر دیں گے, اور جب آپ اس پاتھ کو ریورس کریں گے تو جو ویٹس تھے یا کاسٹ تھیں ہر ایج کے ساتھ وہ بھی مائنس ہو گئی ہوں گی. اب لانگسٹ پاتھ پرابلم جو ہے وہ بالکل مرر امیج کی طرح ہے شارٹیسٹ پاتھ پرابلم کی. اگر آپ نے لانگسٹ پاتھ لیا ہے اور اس کے بعد ایج ویٹس کو ریورس کر دیا ہے تو آپ کے پاس پازیٹیو ویٹ سائیکل کبھی نہیں بنے گا. آپ کے پاس نیگیٹو ویٹ سائیکل ہو سکتا ہے بن جائے, لیکن نیگیٹو ویٹ سائیکل اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہیں دے رہا. پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ پازیٹیو ویٹ سائیکل اگر بن گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ لانگسٹ پاتھ کنونشنل جو آپ کے الگوریتھمز ہیں ان کے ذریعے سے دوبارہ سے لانگسٹ پاتھ نہیں نکال سکتے, وہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے. تو آپ نے پہلی دفعہ لانگسٹ پاتھ نکالا اس وجہ سے کہ وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف تھا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نکالنے میں. اس کے بعد آپ نے ایجز کو ریورس کر دیا, ویٹس کو ملٹیپلائی کر دیا -1 کے ساتھ. اب آپ سیکنڈ ٹائم لانگسٹ پاتھ اس وجہ سے نکال سکتے ہیں کہ اس گراف کے اندر پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں ہے, اور اسی لاجک کے تحت آپ ان ایج جو آپ نے سیکنڈ لانگسٹ پاتھ نکالا اس کی ایج ویٹس کو بھی مائنس کر دیں, اس کے ڈائریکشنز کو بھی ریورس کر دیں. تھرڈ ٹائم آپ ایک لانگسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں, اس لیے کہ اس گراف میں بھی کوئی پازیٹیو ویٹ سائیکل نہیں. اور آپ یہ کرتے جائیں جس طریقے سے, بالکل اسی طرح جس طرح سے ہمارا سکسیسو شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کام کر رہا تھا, اسی طرح سے ہمارا اس الگوریتھم کو آپ سکسیسو لانگسٹ پاتھ الگوریتھم کہہ سکتے ہیں.
تو آپ کا جو پرانا ایکسپیرینس تھا جو ہم نے الگوریتھم ڈیزائن کیا وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا. جو کلیم ہم نے پہلے کیے تھے وہ کلیم سارے یہاں پر بھی لاگو ہوں گے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں پر ہم نیگیٹو ویٹ سائیکل کی بات کر رہے تھے جب ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے تھے, یہاں پر ہم پازیٹیو ویٹ سائیکل کی بات کریں گے اگر ہم لانگسٹ پاتھ نکال رہے ہوں گے. تو وہ ساری انفارمیشن آپ کو مرر امیج کی طرح یہاں پہ چلتی جائے گی. اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا, اس لیے کہ یہ ایک بڑا مزیدار پرابلم ہے. شارٹیسٹ پاتھ سے اس میں یہ فرق ہے کہ شارٹیسٹ پاتھ کسی بھی گراف میں آپ نکال سکتے ہیں جس میں نیگیٹو ویٹ سائیکل نہ ہو. پازیٹیو لانگسٹ پاتھ آپ ایسے گراف میں نکال سکتے ہیں جس میں پازیٹیو ویٹ سائیکل نہ ہو. تو اس کو دیکھیے گا غور سے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بڑا مزیدار ریلیٹڈ ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آج. جو ہم نے نیٹ ورک فلوز کے بعد بھی ایک ریلیٹڈ ٹاپک کیا تھا, سرکولیشن. آپ کو یاد ہوگا کومل, سرکولیشن پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا. جی. سرکولیشن پرابلم میں اور نیٹ ورک فلو پرابلم میں بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں کیا فرق تھا؟ سرکولیشن پرابلم کے اندر ہم کنزرویشن آف فلو ایٹ ایوری ورٹیکس یا نوڈ ہوتا تھا, جبکہ نیٹ ورک فلو میں ایس اور ٹی پہ کنزرویشن آف فلو نہیں آبزرو ہوتا تھا. جی کومل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سرکولیشن پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس میں وہ نیٹ ورک فلوز کے فوراً بعد ڈسکس کیا تھا. اور اس میں اور نیٹ ورک فلوز میں یہ فرق تھا کہ سرکولیشن پرابلم کے اندر ہر ورٹیکس پہ جو انکمنگ فلو ہے وہ آؤٹ گوئنگ فلو کے برابر ہونا چاہیے, جبکہ نیٹ ورک فلو کے اندر ایس اور ٹی ورٹیسز ایسے ہیں جہاں سے ایس سے فلو باہر نکل رہا ہوتا ہے سورس سے, اور سنک ورٹیکس کے اندر جا رہا ہوتا ہے فلو, نیٹ فلو اندر جا رہا ہوتا ہے. سرکولیشن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ تمام ورٹیسز کے اندر جتنا فلو جا رہا ہے آ رہا ہے اتنے فلو باہر نکل رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سرکولیشن کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے اندر لوور باؤنڈز بھی تھی. تو جب لوور باؤنڈز آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں فیزیبل فلو نکالنا ہمارے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے, اس لیے کہ اگر لوور باؤنڈ زیرو ہوں تو پھر زیرو فلو بھی ایک فیزیبل فلو ہوتا ہے. لیکن سرکولیشن کے اندر فیزیبل فلو زیرو فلو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ لوور باؤنڈز زیرو سے زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ پرابلم آپ ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. سرکولیشن پرابلم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کس طریقے سے ہم لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز کو سامنے رکھ کے کسی سرکولیشن گراف کے اندر, اب وہ نیٹ ورک گراف نہیں ہوگا, وہ سرکولیشن گراف ہم اس کو کہیں گے, اس کے اندر ہم ایک فیزیبل فلو نکال سکتے تھے. فیزیبل فلو کا مطلب یہ کہ وہ لوور باؤنڈ سے کسی بھی ایج کے اندر جو فلو ہو رہا ہے وہ لوور باؤنڈ سے زیادہ ہونا چاہیے اور اپر باؤنڈ سے کم ہونا چاہیے. تو یہ پرابلم ہم ڈسکس کر چکے تھے. آج ہم سرکولیشن پرابلم کو زیادہ جنرل سینس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی جنرل سینس کیا ہے, جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ ہم کریں, جیسا کہ آج کا اس سے پہلے کا جو لیکچر تھا وہ نیٹ ورک فلو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ تھا. اس وقت ہم سرکولیشن پرابلم کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیزیبل فلو کی بات کر رہے ہیں جو ہم نکالیں, لیکن وہ منیمم کاسٹ کے اوپر ہو. تو ناظرین, آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں تاکہ آپ اس کو ایگزامپل کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں ایک فیلنگ بن سکے کہ لاسٹ ٹائم اس سے پہلے جو ہم سرکولیشن پرابلم کی جو بات کرتے تھے اس میں کیا خاص بات تھی, اور آج جو ہم سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اب ہمیں کیا سوچنا پڑے گا, اور وہی پرابلم جو میں نے آپ سے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ جو اس کا سرکولیشن پرابلم ہم سالو کر چکے تھے, وہ جس طریقے سے ہم نے سالو کیا تھا اس میں آپ کو کیا تدبیریں کرنی پڑیں گی, کیا ترکیبیں کرنی پڑیں گی, کیا ماڈیفیکیشنز اس میں کرنی پڑیں گی کہ آپ اس کو سرکولیشن پرابلم کو سالو کر سکیں ایٹ منیمم کاسٹ. یہ اسی طرح سے مزیدار پرابلم بن گیا جیسے کہ آج ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ نیٹ ورک فلو پرابلم ہم سالو کر چکے تھے, اب ہم نے نیٹ ورک فلو پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو کرنے کی کوشش کی تھی. تو ناظرین, آپ کو فیلنگ میں آپ کو دے دوں ذرا. یہ آپ کے پاس ایک گراف ہے جس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اپر باؤنڈز لوور باؤنڈز جو ہیں وہ 1 ہے, لوور باؤنڈ 1 ہے ہر ایج کی, اور کاسٹ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. ان تمام ایجز کی کاسٹ 1 ہے, یہاں پہ کاسٹ نہیں لکھی ہوئی وہ 1 ہے, اور یہاں پہ کاسٹ 20 ہے. تو میں اس کو صاف کر دوں ذرا تھوڑا سا اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ لوور باؤنڈ آپ کی 1 ہے اور کاسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس نوٹ کے اندر میں تھوڑا سا پرانا ریوائز کر دوں.
اس نوڈ کے اندر 2 ایجز آ رہی ہیں, یہ آپ کی انکمنگ ایجز ہیں, یہ 2 انکمنگ ایجز ہیں, اور یہ 3 آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ +1 کا نوڈ ہے, یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے کہنے کا. یہاں پہ ناظرین دیکھیں کہ 3 ایجز آ رہی ہیں اور یہاں سے ایک ایج باہر نکل رہی ہے, تو اس کو ہم -2 کہتے ہیں. یہ بھی ہمارا اسی طرح اس کو ہم +1 کہتے ہیں. یہاں پر ایک ایج آ رہی ہے اور ایک ہی ایج باہر نکل رہی ہے, تو اس کو ہم 0 کہتے ہیں. اس کو ہم گرین کلر سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب آپ ناظرین دیکھیے کہ اگر ہم سرکولیشن پرابلم اس میں سالو کر رہے ہوتے, اس کو میں ذرا صاف کر لوں, اگر ہم سرکولیشن پرابلم سالو کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ اس کا سولوشن ہوتا. اور یہ اس کا سولوشن کیسے ہوتا ناظرین دیکھیے ذرا, کہ یہاں پر 3 کا فلو ہو رہا ہے, یہاں پر بھی 3 کا فلو ہو رہا ہوتا. اپر باؤنڈ اس میں انسپیسیفائڈ ہیں, کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو اس ایج میں سے ہم اگر 3 کا فلو کروا دیں, یہ یہاں پہ 3 کا فلو کروا دیں, اور یہاں پر ہر ایک میں سے 1 کا فلو, وہ تو لازمی ہے کروانا اس لیے کہ ان کی لوور باؤنڈ 1 ہے. تو یہاں سے 3 کا فلو ہو رہا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر 2 کا فلو ہو رہا ہے, 1 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم 1 + 1 2 کا فلو کروا دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں 2 کا فلو یہاں پہ جا رہا ہے, 1 کا فلو یہاں پہ جا رہا ہے, تو 3 انکمنگ فلو ہو گیا اور 3 آؤٹ گوئنگ ہو گیا. اسی طرح یہاں پر 3 کا فلو یہاں پہ آ رہا ہے, 1 کا فلو یہاں سے جا رہا ہے, اور 2 کا فلو یہاں سے جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی کنزرویشن ہو گئی. یہاں پر 1 کا فلو آ رہا ہے, اور یہاں پر بھی 1 کا فلو باہر جا رہا ہے. تو سرکولیشن پرابلم اس طرح سے سالو ہو جاتا کہ اگر آپ یہاں پہ 3 کا فلو کروا دیں, یہاں پہ آپ 2 کا فلو کروا دیں, یہاں پہ 1 کا فلو کروا دیں, یہاں پہ 1 کا فلو کروا دیں, تو یہ آپ کا سرکولیشن پرابلم سالو ہو گیا. سرکولیشن پرابلم سالو ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک فیزیبل فلو نکال لیا اس گراف. تو ناظرین ہم نے یہ سرکولیشن پرابلم تو سالو کر لیا, لیکن سوال یہ کہ یہ سرکولیشن پرابلم کتنی کاسٹ پہ کی ہے سالو, وہ ہم نکالنا چاہتے ہیں. تو اب دوبارہ سے اگر آپ دیکھیے اس کے تختی کے اوپر دیکھیں, تو یہاں پر تو 1 کا فلو ہو رہا تھا, 1 کا اور 1 کا, ان کے کورسپونڈنگ کاسٹ 3 کی ہوئی, اس لیے کہ ہر فلو کے کورسپونڈنگ کاسٹ 3 کی ہوگی. یہاں پر فلو 3 کا ہو رہا تھا, تو یہاں پر بھی کاسٹ 3 کی ہو گئی. یہاں پر فلو 2 کا ہو رہا تھا, تو 2 کو 20 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 40 ہوگی. اور اسی طرح سے یہاں پر فلو 1 کا ہو رہا تھا, یہ کاسٹ بھی 1 کی ہو گئی, اور یہ کاسٹ بھی 1 کی ہو گئی. یہ ساری آپ ملا کے دیکھ لیں کہ یہ تقریباً ٹوٹل کاسٹ جو ہے یہ 48 کے برابر آ جاتی. اچھا, اب سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ کیا فیزیبل فلو جو ہم نے اس میں بنایا تھا, کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان فلو اور آؤٹ فلو برابر ہو ہر ورٹیکس کے اوپر, اور جو لوور باؤنڈس ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں. اپر باؤنڈس اس میں کوئی نہیں تھی. آپ کو ایگزامپل میں نے اس طرح کا بنا کے دیا کہ اس میں اپر باؤنڈس کا کی آپ کو پریشانی نہ ہو. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ فیزیبل فلو ہو, اپر باؤنڈ جتنی ہے, اپر باؤنڈ تو ہے نہیں, لوور باؤنڈ جتنی ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو ہر ایج کے لیے, لیکن اب کاسٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پر 1 کا فلو کروائیں, تمام پہ 1 کا فلو کروا دیتے. 1 کا فلو تو ہمیں ہر صورت میں کروانا پڑے گا, اس لیے کہ لوور باؤنڈ 1 ہے. یہاں پہ ہم فلو کروا دیتے ہیں 3 کا, اور یہاں پہ ہم 2 کا فلو کرواتے ہیں, اور یہاں پر بھی ہم 2 کا فلو کرواتے ہیں, اور یہاں پہ 1 کا فلو تو کروانا ہمیں لازمی ہے, اس کے بغیر تو ہمارا چارہ نہیں. تو اب آپ دیکھیے 3 کا فلو اندر آ رہا ہے, 3 کا فلو باہر نکل رہا ہے, اور یہاں پر بھی 3 کا فلو اندر آ رہا ہے اور 3 کا فلو باہر نکل رہا ہے. یہاں پر 2 کا فلو اندر آ رہا ہے اور 2 کا فلو باہر نکل رہا ہے. تو تمام ایجز سے منیمم فلو 1 کا ہو رہا ہے. اب آپ کاسٹ دیکھیں کتنی ہوگی, 1 + 1 3 کی کاسٹ آ گئی. یہاں پر بھی 3 کی کاسٹ آئی. یہاں پر 1 کا فلو جا رہا ہے تو یہاں پہ 20 کی کاسٹ آئی, اور یہاں پہ 2 کی کاسٹ آئی, اور یہاں پر بھی 2 کی کاسٹ آئی, تو 4 کی کاسٹ یہاں پہ آ گئی. اب آپ ان کو ایڈ کریں اگر تو 30 کی کاسٹ آ جاتی ہے, اور یہ آپ کو سولوشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین کہ اس میں ہم نے فیزیبل فلو نکالا ہے,
سرکولیشن پرابلم سالو کیا لیکن منیمم کاسٹ پہ سالو کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو آپ کو میں نے ایک ایگزامپل کر کے دکھایا کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ کہ اب ہم یہ کیسے اچیو کرنے کی کوشش کریں. ہم سرکولیشن پرابلم کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوور باؤنڈس کو ہم مینٹین رکھیں. اگر لوور باؤنڈ کسی کی 1 ہے تو کم از کم 1 کا فلو ضرور ہونا چاہیے, لوور باؤنڈ x ہے تو x کا فلو ضرور ہونا چاہیے, اپر باؤنڈ y ہے تو y سے کم کا فلو ہونا چاہیے, x کے برابر یا x سے زیادہ کا فلو ہونا چاہیے, y کے برابر یا y سے کم کا فلو ہونا چاہیے. ساتھ ہی ایک کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے ہر h کے ساتھ, تو اب اس کاسٹ کی وجہ سے آپ کو کاسٹ کو بیچ میں لانا پڑے گا, آپ کو فیزیبل فلو نکالنا پڑے گا, لیکن فیزیبل فلو کو اس طرح سے ڈائریکٹ کرنا پڑے گا اپنے ایجز کے اندر اور ورٹیسز کے اندر کہ ٹوٹل کاسٹ سرکولیشن کے اندر فیزیبل فلو کی وہ منیمائز ہو سکے. یہ بڑے مزیدار پرابلم ہے, اس کے بارے میں سوچئے گا. یہ بھی سوچئے گا کہ نیٹورک فلو کا جو پرابلم ہم نے آج سالو کیا ہے, نیٹورک فلو کا جو پرابلم ہم نے سالو کیا کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ہم نکالنا چاہتے ہیں, وہ اگر ہم سالو کر سکے ہیں یا کر چکے ہیں اور کس طریقے سے وہ کر چکے ہیں, تو پھر ہمیں یہ پرابلم بھی سالو کرنے میں آسانی پیدا ہونی چاہیے کہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ. آپ اس کو اور طریقوں سے بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ یہ سوچئے گا کہ آپ نے سرکولیشن پرابلم کو ان دا فرسٹ پلیس سالو کرنے کی کیسے کوشش کی تھی, آپ نے کیا کیا تھا, وہ کون سے سٹیپس تھے جس میں آپ نے سرکولیشن پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی. ان سٹیپس میں آپ کیا ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, آپ کیا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ فیزیبل فلو بھی نکل آئے, لوور باؤنڈس بھی ریسپیکٹ ہو جائے, اپر باؤنڈس بھی ریسپیکٹ ہو جائے, ایٹ دا سیم ٹائم کاسٹ بھی منیمائز ہو جائے. یہ سارے پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نتھی ہوئے ہیں کہ اگر ایک پرابلم سالو ہوتا ہے تو دوسرا پرابلم بھی سالو ہو جاتا ہے. ان کو مختلف ڈائریکشن سے دیکھنے کی کوشش کیجئے. اگر نیٹورک فلو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ سالو ہو سکتا ہے تو سرکولیشن پرابلم بھی سالو ہو سکتا ہے ایٹ منیمم کاسٹ. اگر سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو ہو سکتا ہے تو نیٹورک فلو پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ, میکسیمم فلو پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ بھی سالو ہو سکتا ہے. ان کا جو تعلق ہے وہ بڑا مزیدار ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا, اس پہ سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, لیکن اس وقت آپ اس کو صحیح معنوں میں جب ہی انجوائے کر سکیں گے جب آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا, اس کے بارے میں فکر کی ہوگی اور کچھ طریقے ایسے نکالنے کی کوشش کیے ہوں گے جس طریقے سے یہ سالو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کا پرابلم سالو نہ کر سکے, لیکن جب ہی آپ کو مزہ آئے گا جب آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے اپنے طریقے کے ساتھ, ہمارے طریقے کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ ہمارے طریقے سے زیادہ مزیدار ہو, زیادہ ایکسائٹنگ ہو, زیادہ ایفیشینٹ ہو. جب تک نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. ہم بھی کوشش کریں گے اس کو سالو کرنے کی, آپ بھی کوشش کیجیے گا اس کو سالو کرنے کی. جی اب مجھے اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.